میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دین کی جو تبلیغ کی ہے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اگر دین کی تبلیغ کے وہ مراحل دیکھیں حضرت، بڑے کٹھن ہیں، بہت ہی کٹھن مرحلہ تھا کہ حضور کے راستے میں جناب وہ کافر لوگ رات کے اندھیرے میں وہ کھڈے کھودتے، اوپر تنکے ڈال دیتے کہ اب یہ یہاں سے گزریں گے اور یہ گریں گے، اوپر سے پتھر ماریں گے۔ ابو جہل نے یہ پلاننگ کی کہ راستے پر گڑھا کھود کے، گہرا گڑھا کھود کے اس نے جناب اوپر تنکے ڈلوا دیے، اور جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے، لوگوں کو اس نے پتھر دے کے آس پاس کھڑا کر دیا۔ اندھیرا ہے کہ یہ یہاں سے گزریں گے، نظر نہیں آئے گا، گریں گے کھڈے کے اندر، اور پھر اوپر سے پتھر کی بارش کر دینا۔ اگر یہ بولتا بھی رہے کہ میں ابو جہل ہوں تو تب بھی نہیں چھوڑنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی راستے سے انہی تنکوں کے اوپر سے چل کے تشریف لے گئے۔ ابو جہل پیچھے سے دیکھنے کے لیے آیا کہ دیکھو کہ کیا بنا اس کا۔ اب جب وہاں پہنچا تنکے اسی عالم میں، اندھیرے میں اسے نظر نہ آیا، جب تنکے پہ پیر رکھا تو نیچے سیدھے گڑھے کے اندر۔ اب ان کو دھڑم کی آواز آئی تو لوگ تو پتھر لے کے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے پتھر برسانے شروع کر دیے۔ وہ اندر سے چیختا میں ابو جہل ہوں، اسے تو پہلے ہی پتا تھا کہ نہیں، اس نے کہا ہوا تھا ابو جہل کا نام بھی لے تب بھی نہیں چھوڑنا۔ جو اس نے پلاننگ کی تھی میرے حضور کے خلاف، رب نے اس کے ہی خلاف جو نا اسے پلٹا دیا۔ وہ اندر چیختا رہا کہ میں ابو جہل ہوں، چھوڑ دو، دیکھو تو صحیح میں کون ہوں۔ لیکن اوپر والوں نے کب سننا تھا کہ تو کون ہے؟ بڑی دیر کے بعد کسی کو خیال آ کے دیکھ تو لو، واقعی وہی تو نہیں، اتنی چیخ اور اتنی پکار اس کی۔ تو جب دیکھا تو وہی لہولہان ہوا پڑا تھا۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راہوں میں گڑھے بھی کھودے گئے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلے تو حضور کی جناب و گردن مبارک پر اوجھڑی بھی ڈالی گئی، فرمایا پھر بھی میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ طائف کے بازار میں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب 3 سرداروں کو دعوت دینے کے لیے گئے، انہوں نے ٹھکرا دیا تو میرے حضور نے فرمایا اچھا سنو، تم نے دعوت قبول نہیں کی تو یہ اپنے تک ہی راز رکھنا۔ کہا ہم کیوں تیرا راز رکھیں، ہم تیرا راز کیوں رکھیں؟ انہوں نے اوباش لڑکوں کو جو نا وہ رستوں پہ کھڑا کر دیا، انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین مبارک، جوتے مبارک جو تھے وہ لوہ سے بھر گئے، مبارک خون سم سم کے جب نعلین میں گیا تو نعلین خون سے بھر گئے۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ نے حضور کی بارگاہ میں ایک دفعہ پوچھا حضور کیا احد کے دن سے بھی کوئی زیادہ سخت دن آپ کی زندگی میں آیا؟ کیونکہ احد کا دن صحابہ کے نزدیک بہت سخت تھا، جہاں 70 صحابہ کرام کی لاشیں سامنے پڑی ہوئی تھی، اور میرے حضور کو بھی دندان مبارک پر جو ہے نا وہ پتھر لگے، اللہ اکبر، خون مبارک بھی بہا، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی، اور حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی جنگ کے اندر، غزوہ کے اندر شہید ہوتے ہیں، اور آپ کا مسئلہ کیا گیا، آنکھیں نکال کر کے وہاں نیزے چبھا دیے گئے، اللہ اکبر، سینہ مبارک چا کر کے جو نا وہ کلیجہ نکال کے چبایا گیا۔ میرے حضور یہ سب کچھ جانتے تھے، اور سر پر پٹی باندھی ہوئی ہے، صحابہ نے سہارا دیا ہوا ہے۔ میرے حضور بار بار پوچھتے ہیں ما فعل عمی، میرے چچا کی کہانی سنا، میرے چچا کا حال سنا۔ تو اما عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں حضور احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آیا آپ کی زندگی میں؟ میرے حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، جب تیری قوم نے مجھے طائف کے بازاروں میں پتھر مارے وہ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن تھا۔ تو پھر بھی اور بھوک اور پیاس سے غزوہ احد، غزوہ خندق کو دیکھیں تو جب صحابہ کرام نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، حضور کی بارگاہ میں کہ حضور بھوک کی وجہ سے یہ حال ہے کہ ہم نے پتھر باندھے ہیں پیٹ پر، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی نہیں دیتے، اچھا کچھ کرتے ہیں، حضور نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھایا، کہا تم نے 1 باندھے ہیں، میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں پھر بھی تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔